دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں آج کے الیکشن کی۔ 17 جولائی 2022 ضمنی الیکشن، 20 سیٹیں ایٹ سٹیک۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں فی الحال جو چیف منسٹر ہیں، وہ پہلے اپریل میں پہلا راؤنڈ بظاہر جیت چکے تھے، لیکن کچھ طاقتور لوگوں نے موضوع سمجھا کہ ملک میں غیر یقینی فضا برقرار رکھی جائے۔ 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے، جو اس بات سے متعلق ہے کہ جب ایک پارٹی کا جو نمائندہ ہے صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، وہ دوسری پارٹی کو مخصوص حالات میں یعنی چیف منسٹرشپ کے الیکشن میں موجودہ، ظاہر ہے یہی ریلیونٹ بات ہے۔ اس طرح فائنانس بل میں یا نو کانفیڈنس موشن میں، کانفیڈنس موشن میں مخالف پارٹی کو ووٹ دے اور ڈسپائٹ کہ اس کی پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز آ چکی ہوں، تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا فار دی ریمیننگ ٹینیور۔ بات تو بڑی سادہ اور کلیئر تھی، آئین میں ایسا کوئی بہم نہیں تھا، لیکن ججز حضرات نے شاید شوق بادشاہ گری میں یا یہ کہ ہم بھی لچ تلنے کے قابل رہیں، انہوں نے ایک موجود کلیئر کٹ آئینی پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن کیا اور اپنی مرضی سے اس کو ری رائٹ کر دیا۔ اگرچہ اس وقت کی حکومت نے تو محض ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی یا پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پر وہ ریفرنس نام نہاد بھیجا تھا، لیکن ججز کو موقع مل گیا فشنگ ان دا ٹربلڈ واٹر، کہ وہ ان کے ہاتھوں میں یا کھیل گئے ارادتاً یا اپنے شوق بادشاہ گری میں بہہ گئے، کہ ایک ملک میں جو گویا استحکام آنے کا امکان تھا اس کو غیر مستحکم مزید 4-5 مہینے کے لیے کر دیا۔ اور کون جانتا ہے کہ اس الیکشن کے رزلٹس ایسے آئیں کہ اس عدم استحکام کو مزید ممکن ہے کئی مہینے یا سال بھگتنا پڑے۔ یہ یعنی ہمارا المیہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ عدل کی مسند پر بیٹھے ہوں یا ان کے پاس کوئی عسکری تمطراق ہو، انہیں یہ شوق ہے کہ ملک میں عدم استحکام رہے تاکہ وہ ریلیونٹ رہے۔ تو بہرحال اس وقت کی یعنی اسمبلی میں، جو قومی اسمبلی میں، اگرچہ وہ زیر غور یہ بات تھی کہ قومی اسمبلی کا اصل میں ریلیونٹ زیادہ معاملہ تھا، تو انیشلی تو ججز نے، انہی ججز نے جنہوں نے بعد اس سے الٹ فیصلہ دیا، یہ کہا، یہ آبزرویشنز دیں کہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو روکنا، ایم این ایز کو روکنا کہ اسمبلی کا سیشن وہ نہ اٹینڈ کریں اور ان کو یہ ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنا، گویا ان کی اور الیکٹوریٹ یا عوام کی توہین ہے۔ لیکن وہ انہی منہ سے پھر بعد میں ڈیفرنٹ بات نکلی کہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ توہین نہیں ہے بلکہ اس ووٹ کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، اور کنٹرری ٹو دا پروویژنس آف دی کانسٹیٹیوشن، انہوں نے کہا کہ وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی حالانکہ ایسی کوئی بات آئین میں موجود نہ تھی۔ انہوں نے ایک طرح سے ٹریپ، یہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، یہی ججز نے گویا اب یعنی حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاہا تھا کہ فیڈریشن میں بھی پیدا ہو، اس لیے انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ وہ اسمبلی میں ایم این ایز جائیں گے بھی اور ووٹ ڈالیں گے بھی اور وہ کاؤنٹ بھی ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن اس وقت کی جو ہے ان کے ٹریپ میں آ جائے گی، اور وہ جو ان کے پاس کم و بیش 20 کے لگ بھگ ڈیسیڈنٹس ہیں اس وقت کی حکومت کے، حکومتی پارٹی یا اتحاد کے، وہ ان کے بل بوتے پر نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے بعد میں جس طرح پنجاب اسمبلی کا انہوں نے تیا پانچا کیا، اس طرح وہ قومی اسمبلی کا بھی کرتے، اور وہ جو اب پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ فلوئڈ صورتحال میں، اس طرح پاکستان کا وزیر اعظم کی حالات بھی فلوئڈ ہوتے، اگرچہ اب بھی پنجاب براستہ پنجاب وہ فلوئڈ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال پھر براہ راست ہوتے۔ لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے بڑا ہی پولیٹیکل شریونیس اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا کہ وہ جو ان کے خلاف ایک گویا ڈائنامائٹ
نصب کیا جا رہا تھا وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے. انہوں نے ڈسیڈنٹس کے بغیر ہی میجورٹی بنا کر دکھا دی. لہذا وہاں تو اب وار ہو نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے پھر پنجاب اسمبلی جو حالانکہ انیشیلی وہ سپریم کورٹ میں جب پنجاب اسمبلی کا ذکر ہوا تو وہ اس پر توجہ ہی نہیں دینا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بعد میں دیکھیں گے یا ہائی کورٹ میں جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن باہر ان کا اگر فیڈریشن میں مقصد کام حاصل نہیں ہوا تو پنجاب میں اور براستہ پنجاب فیڈریشن میں انہوں نے حاصل کر لیا. تو اب بڑی ڈیلیکیٹ صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کی کہ ایک طرف تو ظاہر ہے 20 یہ ایم پی ایز کم ہیں جن کا الیکشن ہو رہا ہے اور اس وقت 197 ووٹ ملے تھے حمزہ شہباز کو. ان میں سے 5 وہ جو ڈسیڈنٹس نون لیگ کے تھے وہ موجود نہیں تھے لہذا وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے. تو 197 میں سے جب 25 نکل گئے 172 رہ گئے اور 5 ڈسیڈنٹس واپس پھر بعد میں آئے تو 177 ہو گئے. لیکن اب پھر وہ جو ڈسیڈنٹس ہیں بے اعتباری کی کیفیت میں ہیں. ایک مستعفی بھی ہو چکا, کوئی کہ ڈسکوالیفائی رپورٹ ریڈی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اب گویا کوئی 172 یا 171 سم تھنگ اراؤنڈ ہے. تو جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ 172 173 یعنی اگر اب بظاہر حالات دیکھیں تو بہت بالکل برابر ووٹ ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس زیادہ ہوں ایک آدھ ووٹ. اگر یہ باتیں یعنی وہ جو 5 ڈسیڈنٹس تھے نون لیگ کے وہ واپس چلے گئے ہیں پھر پی ٹی آئی کی طرف تو پھر یہ صورتحال ہوگی. لیکن یہ تو ہے ظاہری صورتحال. انڈر گراؤنڈ اب بھی نہ صرف یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک ووٹرز کو وو کیا جا رہا ہے ان حلقوں میں بلکہ جو آلریڈی موجود ایم پی ایز ہیں ان پر بھی مختلف قسم کے دونوں طرف سے ٹیمپٹیشنز اور پریشر موجود ہیں. اس کے اب کوئی سوچے گا کہ کیونکہ ان کے ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوتے جب مخالف کو دیں تو پھر فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ وہ یعنی پہلا جو الیکشن تھا وہ گویا پہلا راؤنڈ تھا وہ انسرٹن رہا, اس میں گویا ڈرا ہو گیا معاملہ وہ جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے. تو اب سیکنڈ جو راؤنڈ ہے اس میں ٹوٹل ممبرشپ کو نہیں دیکھا جائے گا, اس میں موجود ممبرز کو دیکھا جائے گا جس کی میجورٹی موجود اس وقت اسمبلی میں موجود ہوں گے ایم پی ایز ان میں سے ہوگی. یعنی سپوز اگر 200 ہوتے ہیں وہاں پر تو پھر جس کو 101 ملیں گے وہ جیت جائے گا. لیکن پہلا جو سیشن تھا پہلا الیکشن کا جو فیز تھا اس میں ٹوٹل ممبرشپ چاہیے تھی کہ بالفرض مخالفین نہ بھی آتے اور حمزہ شہباز 186 حاصل نہ کر سکتا 185 حاصل کرتا یا اس سے بھی کم تو وہ چیف منسٹر نہ بنتا. لہذا اب بھی لوٹا سازی یا لوٹوں کا پوٹینشل موجود ہے کہ اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ اگر کوئی نون لیگ کا پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ اس دن اسمبلی میں آئے گا نہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی کا ہے نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسمبلی میں نہیں آئے گا, بیمار ہو جائے گا, بیرون ملک جا سکتا ہے, گم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا جو بظاہر کواکب نظر آتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے. یہ الٹیمیٹ فیصلہ 22 تاریخ کو ہی ہوگا جب یہ 20 بھی آ جائیں گے اور یہ 20 آنے کے بعد ظاہر ہے ٹیلی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو بہرحال جو موجود 20 ہیں اس پر جو تخمین زن لوگوں کا ہے ظاہر ہے اگرچہ ہر کانسٹیچوئنسی جو ہے ہر حلقہ جو ہے نہ صرف عام ہے بلکہ وہ فلوئڈ صورتحال میں ہوتا ہے. آخری دن تک بہت بڑے اندازے لگانے والے بھی عموماً نہیں لگا سکتے, خاص طور پر جب اتنا ہاٹلی کنٹیسٹڈ اور کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہو. ظاہر ہے صرف 20 سیٹیں ہیں, 2 بڑی پارٹیاں یا 2 بڑے بلاکس پارٹیوں کے اس پر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں. ایک طرف حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے, ظاہر ہے یہ انکمبنسی کا فیکٹر ہے نون لیگ کے پاس, یا اتحاد جو نون لیگ کی قیادت میں ہے, فیڈریشن میں بھی ان کی حکومت ہے, اور مریم نواز نے یقیناً جو یہ پوری الیکشن ایئرنگ ہے یہ پوری الیکشن کیمپین ہے بڑی بھرپور اور ووکل انداز میں چلائی ہے. اور خان صاحب کی جو کذاب ہونا ہے, ان کے جھوٹے جو پینترے ہیں مختلف, ہر لمحہ ایک نیا جھوٹ کھڑا جاتا ہے, تو اس کو پوری طرح انہوں نے ایکسپوز کیا. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے خان صاحب نے اپنی طرح سے لوگوں کو چارج کیا ہے, روزانہ ایک نیا سٹنٹ چھوڑا ہے جی, اور پرانے سٹنٹوں میں ہوا بھری ہے. خان صاحب کی موڈس اپرینڈی یہی ہے
کہ وہ جھوٹ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں اور اتنا تواتر اور اتنے زور سے بولتے ہیں کہ کم از کم ان کے فین ان پر یقین کرتے ہیں، ان کے فین کہہ لیں یا اہل یوتھ کہہ لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ آج ظاہر شام مینس کے رات تک آ جائے گا۔ تو اندازہ یہی ہے جو ہم نے مختلف اخبارات کھنگالے ہیں، میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ وہ، تو لگتا یہی ہے کہ جو پنڈی کی سیٹ ہے، ظاہر ہے ویسے ایک ایک سیٹ پر بھرپور مقابلہ ہے کہ لیکن اس میں نون لیگ کو یہ بھی ایک عہد حاصل ہے کہ وہ سارے کم و بیش کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یا تو وہ وہی ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن جیتا آزاد حیثیت میں، یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اب نون لیگ کی طرف ہیں، یا ان کا کوئی بھائی ہے یا ان کا بیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی جیتے تھے اب، لیکن اس وقت ایک بات آرٹیفیشلٹی کا بھی ہے، اس وقت محکمہ زراعت نے بھی ان میں سے کئی کو جتوایا ہوگا یا کم از کم کچھ نہ کچھ ہاتھ پلہ مارا ہوگا۔ اب وہ کمپنسیشن گویا ایک سینس میں انکمبنسی فیکٹر کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ حکومتی کینڈیڈیٹ ہیں اور ضمنی الیکشن میں حکومت کا بڑا رول بھی ہوتا ہے اور بڑا امپریشن ہوتا ہے، لیکن یہ عام حکومتوں کی نسبت اب نارمل حکومت ہے، اس لیے کہ وہ الیکٹوریٹ والے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی سٹیبل حکومت نہیں ہے، یہ ہمارے ووٹوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لہذا ایک طرح سے انکمبنسی فیکٹر جو ہے وہ نیگیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقص یہ ہے نون لیگ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، ظاہر ہے جو پہلے وہاں ان حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ تھے یا ان کے اسٹالورٹس تھے وہ ناراض ہیں زیادہ تر، کیونکہ ان کے مخالفین کو ٹکٹ ملا ہے، لیکن یہ کاؤنٹر اس سے بیلنس ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، یعنی اب ظاہر ہے وہ دوسری طرف ہیں، تو جو ان کے بالفرض سپورٹر ہیں وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اپنے مخالف کو کیوں ووٹ دیں، یعنی پی ٹی آئی بھی تقسیم ہوگی ہر حلقے میں سابقہ اور موجودہ کینڈیڈیٹس یا ٹکٹ ہولڈرز کے حوالے سے، اس طرح نون لیگ بھی تقسیم ہوگی۔ نون لیگ کو انکمبنسی کا فیکٹر فائدہ ہے، لیکن ساتھ اس کی نگیشن یہ ہے کہ سٹیبل نہیں ہے حکومت، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابھی الیکشن نے گویا فیصلہ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تو بہرحال اندازہ یہی ہے کہ لاہور کی 4 سیٹیں جو ہیں ان میں سے 3 جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس جائیں گی، ایک موسٹ پروبیبلی پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اس طرح فیصل آباد کی بھی امکان یہی ہے کہ وہ نون لیگ کے پاس جائے گی۔ جہاں کی 2 سیٹیں گویا 1 and 1، ایک پی ٹی آئی ایک نون لیگ۔ اس طرح پنڈی کا بھی اگرچہ بڑا ٹف مقابلہ ہے، لیکن وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں جنہوں نے پاکستان کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، ظہیر الاسلام صاحب، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، لیکن عموماً جرنیل الیکٹورل پالیٹکس میں وردی کے بغیر جب جس طرف ہوں تو وہ عموماً ہار جاتی ہے، لہذا پنڈی والے بھی گویا نون لیگ کا ہے۔ اس طرح شیخو پورے میں بھی خاصے چانس ہیں، بکر میں ٹف مقابلہ ہے، وہ بھی یعنی چانسز ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ مظفر گڑھ میں سنا ہے کہ کوئی ایک کا یعنی جو 2 سیٹیں ہیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ، جبکہ ملتان کی ڈیفینیٹلی یعنی رپورٹس یہی ہیں کہ شاہ محمود نورانی اپنا معذرت شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی جو ہیں وہ ہارنے کے بڑے قریب ہیں۔ اس طرح لودھرا کی بھی گویا یہی رپورٹس ہیں کہ ایک ہو سکتی ہے 2 سیٹوں میں سے، ایک نون لیگ اور ایک اس طرح۔ تو ڈی جی خان میں بھی سخت مقابلہ ہے، لیا میں بھی، لیکن لیا کی کم و بیش یہ بات طے ہے کہ وہ نون لیگ جیت جائے گی۔ تو اس طرح یعنی اندازہ یہی ہے کہ ان 20 سیٹوں میں سے نون لیگ جو ہے وہ 12 سے 15 تک سیٹیں امکان ہے اس کی، جبکہ اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ 4 سے 5 تک چانس ہے۔ اور سنا ہے کہ بہاول نگر میں اور بہاول پور میں، اپنا بہاول پور میں کہہ رہا ہوں بہاول نگر میں جو ٹی ایل پی ہے اس کا خاصا یعنی مقابلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹی ایل پی جیت جائے یا کوئی اور انڈیپینڈنٹ۔ مطلب یہ ہے کہ اوورال 12 سے 14-15 سیٹیں نون لیگ، 4 یا 5 جو پی ٹی آئی، ایک ادرس
آزاد ہوں TLP ہوں. بہرحال یہ تخمین و ظن ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو کس طرف شادیانے بجتے ہیں، کس طرف جوش و خروش مدم پڑتا ہے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.